الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو، اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو جیسے تمہیں دکھ پہنچتا ہے ویسے ہی انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے، حالانکہ تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ احد کی جنگ سے جب ابو سفیان اور ان کے ساتھی واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام علیہم رضوان احد میں حاضر ہوئے تھے انہیں مشرکین کے تعاقب میں جانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان زخمی تھے، انہوں نے اپنے زخموں کی شکایت کی، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اگر تمہیں تکلیف پہنچی ہے تو انہیں بھی پہنچی ہے، نیز تمہیں تو تکلیفیں اٹھانے پر اللہ عز و جل سے ثواب کی امید ہے، جبکہ کافروں کو ایسی کوئی امید نہیں، تو تم پیچھا کرنے میں سستی نہ کرو۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اے حبیب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ انصار کے قبیلے بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ بن عبیرق نے اپنے ہمسائے قتادہ بن نعمان کی زرع چرا کر آٹے کی بوری میں ایک یہودی کے یہاں چھپا دی۔ جب زرع کی تلاش ہوئی اور طعمہ پر شبہ کیا گیا تو وہ انکار کر گیا اور قسم کھا گیا۔ بوری پھٹی ہوئی تھی اور آٹا اس میں سے گرتا جاتا تھا، اس کے نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچے اور بوری وہاں پائی گئی۔ یہودی نے کہا کہ طعمہ اس کے پاس رکھ گیا ہے، اور یہودیوں کی ایک جماعت نے اس کی گواہی دی، اور طعمہ کی قوم بنی ظفر نے یہ عزم کر لیا کہ یہودی کو چور قرار دیں گے اور اس پر قسم کھا لیں گے تاکہ ہماری قوم رسوا نہ ہو، اور ان کی خواہش تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعمہ کو بری کر دیں اور یہودی کو سزا دیں۔ اس لیے انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طعمہ کے حق میں اور یہودی کے خلاف جھوٹی گواہی دی۔ تبھی آیت کریمہ اتری، حکام فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اس آیت میں بظاہر خطاب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن در حقیقت قیامت تک کے حکام کو سنانا مقصود ہے کہ فیصلہ کرنے میں کوتاہی نہ کیا کریں، اور صحیح ملزم کو بغیر رو رعایت سزا پوری دیا کریں۔ طعمہ بظاہر مومن تھا اور یہودی کافر تھا، مگر فیصلہ اس موقع پر یہودی کے حق میں ہوا۔ تعصب کا رد۔ اسی آیت سے تعصب کا رد بھی ہوتا ہے کہ اسلام میں اس بات کی کوئی گنجائش نہیں کہ آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں تائید کرے، اگرچہ وہ باطل پر ہوں، بلکہ حق کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ اس میں رنگ و نسل، قوم و علاقہ، ملک و صوبہ، زبان و ثقافت کے ہر قسم کے تعصب کا رد ہے۔ کثیر احادیث میں بھی تعصب کا شدید رد کیا گیا ہے، چنانچہ ان میں سے 3 احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔